السلام علیکم۔ زندگی کی اصلی خوبصورتی فرض نبھانے میں، اللہ کی رحمت پانے میں اور چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو لگاتار کرنے میں ہے۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے ایک امتحان ہے، تو ہر نماز، ہر نیک کام اور ہر صبر کا پل جنت کی راہ بن جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہم 3 چھوٹی اور بہت ہی اہم حدیثوں پر بات کریں گے۔ مسلم کی حدیث پاک ہے، الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب فرض نماز کے لیے اقامت دی جاتی ہے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ نماز اسلام کا سب سے اہم حصہ ہے اور ہر مسلمان پر اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ کون سی نماز پہلے اور زیادہ ضروری ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز شروع ہونے کی آواز سنائی دے تو اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے، بلکہ نفل نماز چھوڑ کر فرض نماز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا نماز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سمے نفل نماز کا پورا ثواب نہیں ملے گا، یا وہ نماز امانی ہو جائے گی، یعنی مانی نہیں جائے گی۔ اگر کوئی ویکتی نفل نماز کی پہلی رکعت میں ہے تو اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ دوسری رکعت میں ہے تو اسے جلدی سے پورا کر لینا چاہیے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں موجود ہوں۔ اسی طرح کسی کی نماز دیر سے ہو رہی ہے اور فرض نماز شروع ہونے میں بہت تھوڑا سمے بچا ہے تو اسے نفل یا سنت کے بجائے فرض نماز کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین۔ دنیا ایمان والوں کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایک پریچھا کی جگہ ہے۔ وہ الگ الگ مشکلوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے تاکہ اللہ کو راضی کر سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جیل جیسی ہے، یعنی وہ اپنی اچھاؤں پر کنٹرول رکھتا ہے اور اسلام کے نیموں کی پابندی کرتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ نے جائز ٹھہرایا ہے۔ دوسری طرف ایک کافر کسی بھی اسلامی نیم سے نہیں بندھا ہوتا۔ وہ جو چاہے کرتا ہے اور دنیاوی سکھوں کا مزہ لیتا ہے، مگر جب وہ مرتا ہے تو اسے آخرت میں ہمیشہ کے لیے سزا اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنا اصلی مقصد یعنی اللہ کی خوشی اور آخرت کی سفلتا پر دھیان دینا چاہیے اور اس چھوٹی سی دنیا میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ مسلم و بخاری شریف کی حدیث ہے، کوشش کرو جتنا ہو سکے صحیح کرو، جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے کرموں کے کارن جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت میں سنتلن رکھو، یعنی جتنا ہو سکے اتنا کرو مگر لگاتار کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوشش کرو یعنی صحیح راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرو، لیکن خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو تاکہ تھک کر عبادت سے دور نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے کرموں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اچھے کام جنت کے بدلے میں کافی نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی مہربانی اور رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو۔ یہ بات ورودھابھاس نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے کرم جنت کا کارن بنتے ہیں، لیکن اصلی داخلہ اللہ کی دیا سے ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں بھی اپنے کرموں سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے بتایا، اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ روز تھوڑا تھوڑا نیک کام لگاتار کرنا کبھی کبھار زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ ادھارن کے طور پر ہر مہینے تھوڑا دان دینا، روز قرآن کا 1 پنا پڑھنا، روز 2 نفل نمازیں ادا کرنا۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام شروع کرتی تو اسے ہمیشہ کرتی رہتی۔ تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی
روز کچھ نہ کچھ تھوڑا عمل ضرور کریں اور اس کو نعمت رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب ہوگی اور جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو ان حدیث پر آپ عمل کریں۔ ایسے ہی 3 حدیثیں اگلی ویڈیو میں لاؤں گا، جس کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔